جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید رکھتا ہوں اکبر بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اچھا محترم اکبر بھائی، یہاں پر ایک جو ہے وہ میرا ایک سوال تھا، اگر آپ جو ہے وہ اس کا جواب دیں گے تو میری رہنمائی ہو جائے گی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بھی بیٹیاں تھیں نا، 4 بیٹیاں تھیں، لیکن یہ خاص پروٹوکول جو ہے وہ صرف سیدہ کے ساتھ کیوں آ گیا کہ جنت کی نوجوانوں کی عورتوں کی سردار ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ خاص سیدہ کے لیے کیوں آ گیا؟ حالانکہ جو ہمیں دین ملتا ہے، زیادہ طریقہ کار ملتے ہیں، زیادہ باتیں ملتی ہیں، زیادہ حدیث اور روایتیں ملتی ہیں، وہ تو حضرت عائشہ سے ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سیدہ کا یہ خاص اسٹیٹس کیوں ہو گیا؟ نسبت کی وجہ سے۔ وہ روایتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ نسبت جو ہے وہ کام نہیں آئے گی۔ آخر سیدہ کا وہ کیا کام تھا کہ جس کی وجہ سے اتنی بڑی بات؟ اب دیکھیں نا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت طلحہ، زبیر اور بھی جو دوسرے صحابہ ہیں، ان کو جنت کی بشارت ملی ہے، صرف جنت میں جانے کی اپنا بشارت ملی ہے، بشارت ملی۔ لیکن یہاں پر دیکھنے کو یہ آتا ہے کہ سیدہ کو سرداری مل گئی۔ ٹھیک ہے، تو آخر ان کا کام کیا تھا؟ ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ ہمیں جو بھی ملتا ہے وہ تو حضرت عائشہ سے ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، عورتوں کی آئیڈیل جو ہے وہ حضرت عائشہ بنتی ہیں۔ اکثر جو ہے وہ ہم نے اہل سنت میں یہی دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سیدہ عائشہ کا یہ اسٹیٹس نہیں ہے کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ طیبہ طاہرہ ہے علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا جی وعلیکم بتائیں نا۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل، آپ کا جو سوال ہے وہ بالکل کرنا چاہیے یہ سوال، لیکن یہ سوال جو ہے نا، یہ جو آپ سے مجھے امید نہیں تھی کہ آپ یہ سوال کریں گے، کیونکہ آپ کے سامنے حضرت عائشہ کے حوالے سے، بی بی فاطمہ کے حوالے سے اور دیگر اسلام کی چیزوں کے حوالے سے، پرسنالٹیز کے حوالے سے میرا خیال ہے کافی چیزیں واضح ہیں۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے تو ایک چیز یہ دیکھیے کہ جن روایتوں کے اندر یہ بات آئی ہے نا کہ سیدہ فاطمہ جو ہیں ان کو جنت کی عورتوں کی سردار کہا گیا ہے، تو ان کو اکیلی کو نہیں کہا گیا۔ ٹھیک ہے، انہی روایات کے اندر ہمیں بی بی مریم کا بھی آ جاتا ہے کہ ان کو بھی جنت کی عورتوں کی سردار کہا گیا ہے۔ فرعون کی بیوی جو ایمان لائی ہوئی تھی، آسیہ، اس کو بھی جنتی عورتوں کی سردار کہا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بی بی خدیجہ جو ہیں، جو سیدہ فاطمہ کی والدہ ہیں، ام المومنین ہیں، ان کو بھی جنت کی عورتوں کی سردار کہا، اور بی بی فاطمہ کو بھی ان کے علاوہ بھی کہا ہے۔ تو یہ اصل میں جو یہ ٹائٹل ہے نا، جنت کی عورتوں کی سردار، یا یہ ایک تو چیز ذہن سے نکال دیجئے کہ جنت میں کوئی ایک ہی سردار ہوگا۔ ٹھیک ہے، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے، سمجھ لیجئے، نبی علیہ السلام کے ذریعے سے جب ہمیں یہ بات پہنچائی نا، تو ہمیں اس معاشرے کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ معاشرہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو معاشرہ یہ تھا عرب کا کہ آج بھی آپ سیرت کی کتابیں دیکھیں، حدیث کی کتابیں دیکھیں، تو اس میں آپ کو قریش کے سردار کا لفظ ملے گا، جی قریش کا فلاں سردار، قریش کا فلاں سردار۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ قریش کا صرف وہی ایک سردار۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ چیز اس کلچر کے کانسیپٹ کے حساب سے یہ چیز ان کو سمجھانے کے لیے بتائی جاتی تھی کہ یہ جو ہیں برگزیدہ ہستیاں ہیں، اور یہ جنت کے اندر ان کو سمجھ لیجئے سید یا سرداری والا مقام اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر بھی اکثر لوگ یہ بھی ایشو کھڑا کرتے ہیں، اکثر ہمارے اہل تشیع کی طرف سے کچھ لوگ جو ان کے جہلاء میں سے، کہ جناب یہ کون سی جگہ ہے کہ وہاں پہ ایک سے زیادہ سردار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ یہ عرب کلچر جس کو پتا ہو اس کو یہ چیز پتا ہوگی کہ جب بھی کوئی جرگہ یا وہ ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ قبائل کے عمائدین یا بڑے بڑے سردار اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ابو جہل ہے تو وہ ایک سردار تھا۔ ٹھیک ہے،
اس کا بیٹا اکرمہ ہے وہ بھی ایک سرداروں کے اندر ہی اس کو گنا جاتا تھا. ابو سفیان کو بھی سرداروں میں گنا جاتا تھا، قریش کے سرداروں میں. اسی طریقے سے اور بھی چھوٹے چھوٹے جو ان کی برانچز تھی مختلف ان کے قبائل کی، تو ان کو بھی سرداروں میں گنا جاتا تھا. تو اس کلچر کے حساب سے یہ چیز سمجھانے کے لیے اس کو اسپیسیفائڈ کیا گیا کہ یہ سردار ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ اگر حضرت فاطمہ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، تو لوگ اور بھی صحابہ کے بارے میں یہ چیز پوچھ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے تو حضرت حسن حسین کا بھی کردار نہیں تھا. ٹھیک ہے. جو انہوں نے بعد میں اپنے جوہر دکھائے یا نبی علیہ السلام کے دین کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی، اپنی جانیں پیش کی، تو ان کے لیے بھی نہیں تھا. اب حضرت علی کے لیے بھی اسپیسیفائڈ کر کے یہ نہیں کہا گیا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے یا کسی اور عمر کے ان کے سردار ہوں گے. ٹھیک ہے. لیکن ویسے کہا گیا کہ یہ جو ہے یہ اپنے بچوں سے یعنی حسن حسین سے بھی اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اعلیٰ کیا ہوگا؟ اب اس کے اوپر کوئی مطلب جنت کے اندر بھی کوئی اسپیشل مقام ہوگا، ہم یہی کہہ سکتے ہیں نا. لیکن بہرحال ان کو بھی، حضرت علی کو بھی جنت کا سردار نہیں اسپیسیفائڈ کر کے قرار دیا. حالانکہ یہ چیز اجماعی بات ہے امت مسلمہ کے نزدیک، شیعہ سنی ہر کسی کے نزدیک، کہ حضرت حسن اور حسین سے بڑا درجہ جو ہے نا وہ حضرت علی کا ہے. لیکن ان کو نہیں کہا گیا. ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر کیا کوشچن کبھی نہیں کسی نے کیا کہ حضرت علی کو اسپیسیفائڈ کر کے نہیں کہا گیا کہ جو حضرت علی ہیں وہ جنت کے سردار ہیں یا بڑے سردار ہیں، ان کے لیے جنت کے سردار کے حوالے سے ہاں یہ ضرور ہے، ان کے کو جنت کی بشارتیں ضرور ہیں، لیکن ان کو اس طریقے سے نہیں کہا گیا. ہاں یہ ضرور کہا گیا کہ اپنے بچوں سے بھی جو ہے وہ اعلیٰ ہے یا پھر اس سے بھی ان سے بھی اوپر ہے. ٹھیک ہے. تو اب آتے ہیں آپ کے جو سوال کی طرف کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کہ انہوں نے کیا کیا. تو اگر آپ ان کی لائف پڑھیں نا تو آپ کو یہ چیز پتہ چلے گی کہ انہوں نے ایک جو گھر کے اندر اپنے شوہر کی جس طریقے سے انہوں نے خدمت کی نا، ٹھیک ہے، وہ شاید ہی کوئی عورت کر سکتی ہو. ٹھیک ہے. یا جس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کی جو تربیت کی نا، جس کو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بھی اپنے ایک جگہ پہ کہا کہ بطولی باش و پنہا شوازی عصر کہ در آغوش شبیری بگیری، کہ فاطمہ کی طرح یا بطول کی طرح زمانے سے چھپ جا. ٹھیک ہے. اور پھر تو اپنی آغوش کے اندر کسی حسین کی پرورش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سٹینڈرڈ ہے. ٹھیک ہے. کہ مسلمان عورت کے لیے، ٹھیک ہے، مسلمان عورت کو آج بھی اگر ہم بی بی زہرا سے ملائیں نا تو ہم اس کو یہی اگزامپل دیتے ہیں کہ وہ گھر کے اندر چکی پیسا کرتی تھی ہاتھوں سے. ٹھیک ہے. اور ان کے ہاتھوں میں چالے پڑ جاتے تھے اور نبی علیہ السلام سے جا کے وہ ڈیمانڈ کرنے جاتی تھی کہ مجھے کوئی غلام یا کوئی چیز دے دیں، خادم دے دیں جو یہ میرے کام کر لے اور میں اس چیز سے بچ جاؤں. لیکن نبی علیہ السلام ان کے درجات کی بلندی چاہتے تھے، اسی وجہ سے اس کے اوپر تسبیح فاطمہ ان کو عنایت فرمائی. ٹھیک ہے. کوئی جا کے آج اس کے اوپر کوئی کمپیریزن کرے کہ فلاں شخص نے ان کا فلاں باغ یا فلاں جو ہے وہ جائیداد ان کی ہڑپ کر لی معاذ اللہ، مطلب ایسا جھوٹا الزام لگاتے. اور دوسری طرف نبی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس جاتی ہیں اور نبی علیہ السلام سے وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں اس حوالے سے کہ میرے اوپر یہ تکلیف والا معاملہ ہے. لیکن عظیمت کا رستہ نبی علیہ السلام نے ان کو دیا کہ ان کو پھر تسبیح فاطمہ جو ہے اس کے اوپر عنایت کر دی، نہ کہ مال و دولت اس طرح کی چیزیں. ایون یہاں تک کہ بی بی فاطمہ یا ان کے گھر میں کسی کے ہاتھ پہ کوئی زیور دیکھا نبی علیہ السلام نے تو نبی علیہ السلام اس کے اوپر ناراض ہو گئے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے فوری اس سے جان چھڑوا لی، اس زیور سے یا اس چیز سے. کہ یہ مطلب یہ تھا لیول بی بی فاطمہ کا کہ ایک طرف اپنے والد کی بھی حمایتی بھی ہیں، ان کی مددگار بھی ہیں، ان کی سپورٹ بھی کر رہی ہیں. یعنی اس وقت بھی سپورٹ کر رہی ہیں جس وقت عبداللہ بن مسعود دور سے دیکھ رہے ہیں، واقعہ رپورٹ کر رہے ہیں، بخاری کے اندر بھی غالباً واقعہ آیا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے جس وقت نبی علیہ السلام کے اوپر اوجری ڈالی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور بھی کوئی آ کے اتارنے کے لیے نہیں کام کر رہا. تو اس وقت چھوٹی بچی تھی. ٹھیک ہے. اور اس وقت دوڑی گئیں اور وہاں سے وہ اوجڑی اتاری اور نبی علیہ السلام کے دکھ کا وہاں پہ ساتھی بنی اور ان قریش کے سرداروں کو للکارا بھی اور ان کو بد دعائیں بھی دیں. اور بعد میں پھر بدر کے اندر ان سرداروں کو بتایا جاتا ہے کہ انہی کو جنہوں نے نبی علیہ السلام کا مذاق اڑایا تھا. اور بی بی فاطمہ نے جا کے نبی علیہ السلام کی اس وقت سمجھ لیجئے سپورٹ کی، ڈھارس بندھائی اور ان لوگوں کو بد دعائیں دیں تو وہ کام ہوا. ٹھیک ہے.
تو ایک بڑی عظیمت والی ان کی زندگی ہے، چاہے وہ گھر کے اندر ہو چاہے گھر کے باہر ہو، ٹھیک ہے. اب اس وجہ سے مطلب ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے مسلمانوں کو ان کی عظیمت کے اس رستے کے اوپر جو انہوں نے گھر کے اندر حضرت علی کی سپورٹ میں یا پھر اپنے بچوں کی پرورش کے اندر اپنے آپ کو لگایا، اپنے آپ کو کھپایا، تو اس بنا کے اوپر اس سٹینڈرڈ کو سیٹ کرتے ہوئے یہ چیز شو کی کہ اس طریقے سے اگر آپ اپنی زندگی گزارتی ہیں، ٹھیک ہے. اور حالانکہ ان کی بہت چھوٹی لائف ہے، یعنی آپ ان کی لائف پڑھیں نا تو غالباً مجھے ایگزیکٹ عمر تو نہیں ان کی پتہ کہ اس وقت ذہن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ میں نے سیرت فاطمہ میں ریکارڈ کروائی ہوئی ہے، لیکن میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے. غالباً 30 سال سے بھی کم عمر تھی یا 25 سال تھی جس وقت ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا کہ ان سے اتنی چیزیں نہیں ملتی، اتنا دین نہیں ملتا جتنا بی بی عائشہ سے ملتا ہے. تو بی بی عائشہ کا معاملہ اگر آپ کمپیریزن میں لے کے جائیں گے تو آپ کو پھر حقیقت پسند ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے. بی بی عائشہ کی شادی جو ہے وہ ایک ایسی شادی ہے جو بہت چھوٹی عمر میں ہو رہی ہے، اور ساتھ میں نبی علیہ السلام کے گھر کو انہوں نے رپورٹ کرنا ہے کہ گھر کے اندر کے کیا معاملات اور یہ چیزیں کیسی چلائیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا کہ کہاں وہ 60 ہجری تک جو ہے وہ زندہ رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو جو جتنی دیر تک زیادہ زندہ رہا اس سے آپ کو سمجھ لیجئے اس وجہ سے، اور گھر کی بھی عورت تھی اور لوگ ان پہ رلائے بھی زیادہ کرتے تھے، ٹھیک ہے. ان کے ہوتے ہوئے تو آپ کو پھر کہاں سے روایتیں ملیں گی؟ یعنی جس وقت بی بی عائشہ کی اتنی لمبی عمر بھی ہو رہی ہے اور وہ اسلام کی اتنی ساری چیزیں بھی انہوں نے آبزرو کی ہیں تو وہ پھر بیان کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. بی بی فاطمہ کو اس طریقے سے بیان کرنے کا موقع نہیں ملا، یا اور بھی کئی اور صحابہ کو اس طرح موقع نہیں ملا. اب یہ ابو ہریرہ ہیں، یہ لیٹ اسلام قبول کیا ہے، لیکن پھر یہ صفہ اصحاب صفہ میں سے ہوئے، اور یہ ان کا کام ہی تھا کہ نبی اسلام سے تعلیم حاصل کرتے اور پوچھنا لکھنا یہ سب چیزیں جو سی ہیں وہ ہر وقت ان چیزوں کو نوٹ کرتے رہتے تھے. لیکن دوسری طرف دیکھیں تو حضرت عمر یا حضرت ابوبکر یا یہ دوسرے صحابہ حضرت عثمان، ان سے بھی نہیں آپ کو روایتیں ملیں گی. تو پھر آپ اس کو اس چیز سے کمپیئر نہیں کر سکیں گے کہ حضرت ابو ہریرہ سے کیوں اتنی روایتیں آ گئی، حضرت عائشہ سے کیوں اتنی روایتیں آ گئی. کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا کانٹیکسٹ کیا تھا، ان کی لائف سپین کیا تھی، انہوں نے کس حد تک وہ معاملہ دیکھا کہ جس وقت صحابہ ختم ہو رہے تھے اس حد تک کہ انہوں نے پھر جب یہ چیزیں ختم ہو رہی، صحابہ اور اہل بیت جو ہیں وہ یعنی نبی علیہ السلام کے وہ گھر والے جنہوں نے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، یا نبی علیہ السلام کے ساتھ صحبت اٹھائی ہوئی تھی یا ان کا تعلق انہوں نے یا ان کی چیزیں آبزرو کی ہوئی تھی، ان کو دیکھا ہوا تھا. تو وہ چیزیں کون رپورٹ کرے گا؟ وہ پھر بی بی عائشہ کو گھر والی تھی ان کو رپورٹ کرنا تھا، یا اور ام سلمہ کو رپورٹ کرنا تھا. ام سلمہ سے بھی اسی لیے بہت ساری روایات مل جاتی ہیں اور بھی صحابیات سے. تو جو بھی ایسی خاتون ہوگی گھر کی یا اور ایسی قریبی جس کی لائف بھی زیادہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے پھر بی بی عائشہ سے احادیث یا روایات بھی رپورٹ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز کہ آپ اس میں اگر کمپیریزن کے اوپر جائیں گے تو ہم تو کمپیریزن کے قائل ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اہل بیت میں ہم ان کا آپس میں بھی تقابل نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اب بی بی فاطمہ بھی اہل بیت میں سے ہیں اور بی بی عائشہ بھی اہل بیت میں سے ہیں. اب کسی کو اس پہ تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، لیکن سمپل سی بات ہے، آج اردو میں بھی لوگ جو آپ کی بیوی ہوتی ہے اس کو گھر والی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر آپ بیوی کو گھر سے نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، جس کی بھی مرضی، لیکن بہرحال بات یہی ہے کہ ان کا ٹائم جو ہے نا نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادہ پھر اس حوالے سے گزرا، تو اس وجہ سے پھر انہوں نے زیادہ چیزیں نبی علیہ السلام کے زمانے کی بھی رپورٹ کی اور زمانے کے بعد میں بھی پھر ان چیزوں کو رپورٹ کیا. اور ایون یہاں تک نہیں رہا، آپ سیرت عائشہ پڑھیں نا جو سی سلمان ندوی رحمہ اللہ کی ہے غالباً، اس کے اندر بھی یہ کویسچن جو ہے وہ ایک کچھ حوالوں سے سمجھ لیجیے ایک دفعہ میں نے آنسر کیا تھا اسی چیز سے کہ وہ ان کے بس کی جو چیز ہوتی تھی وہ اپنے تک رکھتی تھی، نہیں تو اگر حضرت علی سے ریلیٹڈ کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو وہ حضرت علی کے پاس بھیجتی تھی کہ یہ انہوں نے فلاں جگہ پہ نبی علیہ السلام کے ساتھ باہر سفر کیا تو آپ ان سے یہ چیز اس حوالے سے پوچھیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے پھر یہ چیزیں ہیں. اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے اہل بیت کی شان میں بہت ساری کچھ ایسی روایات بھی آپ کو مل جائیں گی، وہ ہم کہیں گے آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں، جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روایت کی ہوں گی، انہوں نے بتایا ہوگا اس کے حوالے سے، ٹھیک ہے. تو آپ خود سوچیں کہ یہ کوئی ایسے اتفاقی چیز نہیں ہے، اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کو
اہل بیت کا ہو، نبی علیہ السلام کی لائف کا ہو، کچھ بھی ہو رپورٹ کرنا ان کی ذمہ داری تھی. ٹھیک ہے، ان کی شادی کی حکمت یہی تھی کہ وہ اتنی چھوٹی عمر میں ان کی شادی ہوئی اور بعد میں بھی وہ اتنا عرصہ رہی ہیں اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا تعلق ہر چیز وہ سب کے سامنے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ان سے روایات بھی زیادہ آتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہر کسی کا اپنا ایک لیول ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اگر کہیں کہ بی بی فاطمہ اور بی بی خدیجہ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی عورتوں کی سردار کا ہے، تو حالانکہ ہم اگر دیکھیں اسی طریقے سے تو اور نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کے بارے میں ہمیں اس طرح کی روایت نہیں ملتی. ٹھیک ہے، لیٹ سے ہو سکتا ہے ان کے بارے میں بھی کوئی ایسی روایت ہو لیکن وہ ہم تک نہ پہنچ سکی ہو یا کسی نے رپورٹ نہ کی ہو. ایسے بھی معاملات ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ ان کے لیے رپورٹ کرنا اور یہ چیزیں جو ہیں وہ بعد میں اس وجہ سے ضروری ہو گیا تھا کہ ان کے خاندان کے حوالے سے، یعنی آپ حسن کو دیکھیں، حضرت حسین کو دیکھیں، حضرت علی کو دیکھیں، ان لوگوں کو وہ مظلومیت کا درجہ حاصل ہوا کہ ان کے خلاف مسلمانوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ سمجھ لیجیے ان کے ساتھ ظلم کیا. ٹھیک ہے، حضرت علی کو دیکھ لیں، حضرت حسن کو دیکھ لیں، حضرت حسین کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے پھر ان کی اسپیسیفائڈ کر کے یہ چیزیں جو ہیں بعد میں پھر علماء کو یا محدثین کو اکٹھی کرنی پڑی تاکہ لوگوں کے اندر ان کی محبت جاگے. ٹھیک ہے، جو کہ پہلے کم تھی جو نبی علیہ السلام کے دور میں. ایون کربلا کے میدان کے اندر بھی جو واسطے دیے نا انہوں نے حضرت حسین نے، جس کو اکثر مورخین نے نقل کیا، تو انہوں نے یہ چیزیں اپنے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہونے کو بھی ریفر کیا، بی بی فاطمہ کے بیٹے ہونے پہ بھی ریفر کیا، پھر حضرت علی کا بیٹا ہونے پہ اوپر بھی ریفر کیا، نبی علیہ السلام کا نواسہ ہونے کو بھی ریفر کیا. لیکن انہوں نے کوئی چیز ان کے نزدیک ان چیزوں کی اہمیت ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے، یعنی اس وقت کے جو یزیدی لوگ تھے یا جو اس لشکر میں تھے، ٹھیک ہے، تو کیونکہ وہ ان لوگوں کو تو یہی سبق پڑھایا ہوا تھا نا اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے، تو اس وجہ سے یہ چیزیں ایسے ہیں کہ ان کو ایک تو پہلی بات یہ کہ ان کا کمپیریزن میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کمپیریزن میں جائیں گے تو پھر معاملات ایسے ہوں گے کہ دونوں طرف سے پھر دلائل آئیں گے. ٹھیک ہے، لیکن بی بی فاطمہ کی جنت کی سرداری کے حوالے سے اگر ہم کمپیریزن پہ جائیں تو حضرت عائشہ جو ہیں ان کے حوالے سے کوئی ایسی روایت نہیں ملتی. ٹھیک ہے، اور اس کی ایک وجہ ہم اگر ہم پرسنل میرے سے آپ پوچھیں تو وہ یہ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، کہ نبی علیہ السلام کی لائف کے اندر کچھ ایک دو ایسی چیزیں بھی بی بی عائشہ کے حوالے سے، ٹھیک ہے، جو کہ مطلب جو ایک سمجھ لیجئے کہ اس کی بیس پہ نہ تو ہم ان کو جہنمی بھی نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، بلکہ نہ ہی جنت کی عورتوں کی سردار کہہ سکتے ہیں. تو اس لیے نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں جنت کی عورتوں کی سرداری کے حوالے سے ان کو کوئی ایسی بشارت نہیں دی. لیکن ہاں، کیونکہ جنرل امہات المومنین میں سے اور جو نبی علیہ السلام سے کی محبوب ترین جو تھی ان کی ازواج ان میں سے ہیں، تو اس حوالے سے ہمارا بھی غالب گمان بھی یہی ہے اور روایات بھی ایسی ہیں کہ وہ بھی جو ہے امید ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو اس لیے بی بی عائشہ کا اپنا کردار ہے، ٹھیک ہے، بی بی فاطمہ کا اپنا کردار ہے، تو یہ دونوں اہل بیت میں سے ہیں، ہمارے لیے دونوں قابل احترام ہیں. کسی کے بارے میں اگر کوئی چیز رپورٹ نہیں ہو سکی، ٹھیک ہے، تو پھر ہم اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان سے کیوں دین اتنا آیا. ان سے دین نہیں آیا، انہوں نے صرف رپورٹ کیا ہے. انہوں نے کوئی اپنے گھر والوں کو یا ان چیزوں کو جو ہے وہ اپنے سمجھ لیجیے نبی علیہ السلام کے بعد اس طریقے سے یہ نہیں کیا کہ میرے بچے جو ان سے ہیں یا میرے بھائی کے بچے جو ہیں یا پھر میرے باپ کے بچے جو ہیں وہ ہی خلیفہ بنیں گے یا وہی کوئی ایسا معاملہ ہوگا. نہیں، کوئی ایسی روایت انہوں نے کوٹ نہیں کی اس حوالے سے. ہاں بالکل. اور آخری ایک اور چیز بھی کہ آپ نے طلحہ اور زبیر کی بات کی کہ اور عشرہ مبشرہ میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ اہل سنت کے یہاں روایت ملتی ہے کہ اس طریقے سے نبی علیہ السلام نے ایک نشست کے اندر جو ہے وہ 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی ہے. تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں، اس میں آپ کو کئی ایسے صحابی طلحہ اور زبیر جو ہیں انہوں نے بالکل اسلام کے لیے ان کی بہت خدمات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اسی طرح کی خدمات اور صحابہ کی بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو جنت کی اس طریقے سے بشارت دی، ٹھیک ہے. لیکن اس لسٹ کے اندر لیٹ سے اگر حضرت عمار کا نام نہیں آیا، حضرت عمار کا نام نہیں آیا یا حضرت مقداد کا نام نہیں آیا یا اور صحابہ کا نام نہیں آیا، تو اس سے ہم یہ کمپیریزن میں نہیں پڑ جائیں گے کہ جناب یہ والے صحابی جو ہیں یہ سب 10 جو ہیں یہ سب سے افضل ہیں.
اس لیے ان کا نام اس کے اندر آ گیا. نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اس روایت کے حساب سے. ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم کمپیریزن پہ پھر اس طرح آئیں گے، اس کے اندر تو حضرت جعفر طیار کا نام بھی نہیں آیا اس روایت کے اندر. ٹھیک ہے، حالانکہ اگر ہمیں دیکھیں یا مجھ سے پوچھیں تو میرے نزدیک تو حضرت جعفر جو ہیں، حضرت جعفر طیار جو ہیں، ٹھیک ہے، ہجرت حبشہ والے، ٹھیک ہے، حضرت علی کے بھائی، ٹھیک ہے، وہ تو کچھ حوالوں سے حضرت علی سے بھی زیادہ افضل نظر آنے لگ جاتے ہیں، لیکن ہم نہیں ایسے کمپیریزن کرتے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کے حوالے سے بھی اس طریقے سے اگر ایک روایت کے اندر نہیں آیا تو یا کسی اور روایت کے اندر آ گیا تو ہم اس کے اوپر بھی کمپیریزن نہیں کریں گے اس حوالے سے کہ ان کو کیوں نہیں جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا، ٹھیک ہے، یا ان کو جنت کا سردار کیوں نہیں قرار دیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے جب ہم اس طرح کی جزیات پہ جائیں گے تو بڑے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. حضرت عباس نبی علیہ السلام کے چچا، ٹھیک ہے، ان کی بھی بہت فضیلتیں ہیں. یعنی حضرت عمر اپنے دور کے اندر نبی علیہ السلام کے بعد ان کو ریٹ کرتے تھے کہ ان کو لے کے آئے کیا آپ کے وسیلے سے یا آپ کے ان کو لے کے آئے، ان سے دعا کے حوالے سے کروائی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارش دے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بارش دی. ٹھیک ہے، اس وقت حضرت عمر کے نزدیک جو ہے وہ بزرگ ہستی تھی حضرت عباس کی. تو حضرت عباس کے بارے میں بھی آپ کو کوئی نہیں ایسی بات ملے گی کہ وہ جنت کے کسی سرداری کے عہدے کے اوپر نبی علیہ السلام نے ان کو فائز کیا. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہم اس کے اوپر یہ تو کوئی بھی ایسی بحث نہیں نکال سکتے کہ حضرت عمر جو ہیں ان سے حضرت عباس افضل تھے تو ان کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا، یا وہ بزرگ تھے یا ان کو خلافت ملنی چاہیے تھی، یا ان کے حساب سے یا ان کے لیے کیوں نہیں نبی علیہ السلام نے جنت کی سرداری کی بشارت دی. ٹھیک ہے، تو اس لیے بہت ساری چیزیں ہیں، ہم اس کے اوپر کراس کمپیریزن سٹارٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ پھر بات کہیں کی کہیں چلی جائے گی. ٹھیک ہے، آگے 19 منٹ کی آڈیو ہو گئی ہے تو امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن آپ کو کوئی کوشچن ہو اس حوالے سے تو آپ ضرور دوبارہ پوچھ لیجیے. اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.